الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ آل عمران کی 75 اور 76 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اور کتابیوں میں کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس ایک ڈھیر امانت رکھے تو وہ تجھے ادا کر دے گا، اور ان میں کوئی وہ ہے کہ اگر ایک اشرفی اس کے پاس امانت رکھے تو وہ تجھے پھر ادا نہ کرے گا مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ان پڑھوں کے معاملہ میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا عہد پورا کیا اور پرہیزگاری اختیار کی، بے شک پرہیزگار اللہ کو پسند ہیں۔ یہ آیات مبارکہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئیں۔ ان میں بتایا گیا کہ اہل کتاب سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں سے کچھ لوگ اس کردار کے مالک ہوتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ڈھیروں مال بھی امانت کے طور پر رکھا جائے تو جب بھی ان سے واپسی کا مطالبہ کیا جائے وہ بغیر کسی خیانت کے اور بغیر کسی کمی بیشی کے وہ من و عن امانت کو واپس لوٹا دیں گے۔ اور ان میں سے کوئی ایسے کردار کے مالک بھی لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ایک اشرفی بھی ان کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ بھی اس وقت تک نہیں لوٹائیں گے جب تک آپ اس کے سر پر کھڑے نہ رہیں، جب تک آپ اس پر مسلط نہ ہوں، بار بار اس سے تقاضا نہ کرتے رہیں۔ اور وہ امانت لوٹانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ امانت کے مال کو ہڑپ کر جانا چاہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ان پڑھ ہیں، امی ہیں، ان کا مال اگر ہم ہضم کر بھی لیں گے تو ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور یہ نقطہ نظر جو انہوں نے اپنایا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تورات نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ساری دنیا کا مال ہمارا ہے، باقی لوگوں کے پاس، باقی دین والوں کے پاس جو مال ہے وہ بھی اصل میں ہمارا ہی ہے، تو اگر ہم ان کا مال اس طرح بھی ہضم کر جائیں تو ہم پر مواخذہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ وہ تورات کا حکم بتاتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ تورات میں ایسا کوئی حکم اللہ نے نازل نہیں فرمایا، وہ جان بوجھ کر اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھتے ہیں۔ تورات میں کیا ہے؟ تورات میں تو یہ ہے کہ جو اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ رب العالمین کو وہ لوگ پسند ہیں۔ ان آیات مبارکہ کا ایک شان نزول تو یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور امانت دار بھی تھے۔ ایک قریشی شخص نے آپ کے پاس 1200 اوقیہ سونا یہ امانت کے طور پر رکھا، اور یہ تقریباً 147 کلو سونا بنتا ہے، یعنی دیناروں میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو 48,000 دینار سونا بنتا ہے، جس کو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ ڈھیروں مال اس کے پاس امانت کے طور پر رکھیں۔
تو اتنا سونا ان کے پاس کسی قریشی نے امانت کے طور پر رکھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس قریشی نے اپنی امانت واپس طلب کی تو حضرت عبداللہ ابن سلام باوجود کہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے لیکن بلند اخلاقی اور ستھرا کردار اس وقت بھی موجود تھا، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی حیل و حجت کے وہ ساری کی ساری امانت واپس لوٹا دی۔ یہ اہل کتاب کے کچھ افراد ہیں جن کا آیت کے ابتدائی حصے میں تذکرہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس ڈھیروں مال بھی آپ امانت کے طور پر رکھیں تو وہ آپ کو لوٹا دیں گے، جبکہ دوسری طرف اہل کتاب میں سے ہی ایک دوسرا یہودی شخص جس کا نام فنخاس بن آزورا تھا، اس کے پاس ایک شخص نے ایک اشرفی امانت کے طور پر رکھی، اور جب وہ اپنی امانت دینے کے لیے آیا کہ مجھے میری امانت واپس لوٹا دی جائے تو اس نے فنخاس نے انکار ہی کر دیا کہ میرے پاس تو تیری کوئی امانت تھی ہی نہیں۔ تو دوسرا کردار اہل کتاب میں سے فنحاس کا ہے کہ اگر آپ اس کے پاس ایک اشرفی بھی امانت کے طور پر رکھیں تو وہ نہیں لوٹائے گا جب تک آپ اس کے سر پر کھڑے نہ رہیں اور بار بار اس کا تقاضا نہ کرتے رہیں۔ دوسرا شان نزول انہی آیات مبارکہ کا یہ بیان کیا گیا کہ حضور کے ایک صحابی تھے جن کا اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک یہودی سے لین دین کے معاملات چلتے رہتے تھے۔ اب یہ صحابی ایمان لے آئے، صحابی بن گئے، تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے اس تعلق دار یہودی کو قرضہ دیا ہوا تھا۔ اب یہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے اس یہودی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ مجھے ضرورت ہے، میرے پیسے لوٹا دو۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ تم اب بے دین ہو چکے ہو معاذ اللہ، اس لیے میں تمہارا قرض ادا نہیں کروں گا، اگر تم اپنے پیسے واپس لینا چاہتے ہی ہو تو تمہیں یہ دین چھوڑنا پڑے گا۔ گویا یہودیوں کا موقف یہ تھا، اور اب بھی عملی طور پر یہودیوں کا یہی موقف ہے کہ دنیا میں جتنا بھی مال ہے وہ سارے کا سارا یہودیوں کا ہے، اور باقی قوموں کو اگر مال ملے گا تو وہ ہم دیں گے تو انہیں ملے گا، ورنہ اگر انہوں نے خود کہیں سے وہ مال لیا ہوا ہے تو ہمارا مال انہوں نے لیا ہوا ہے، وہ انہوں نے غصب کر رکھا ہے، اس لیے جس طرح بھی بن پڑے ان سے وہ مال ہم ہتھیا لیں، یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ اور وہ اس کی بنیاد اپنے کتاب کو تورات کو بناتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اس کی تردید کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ اللہ پر وہ جھوٹ باندھتے ہیں، ایسی صورتحال نہیں ہے۔ ان کے اس نقطہ نظر کی تردید میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ان آیات کے ضمن میں مفسرین کرام نے جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ امانت داری ایسی دولت ہے کہ ہماری شریعت میں اس کا بہت زیادہ مقام و مرتبہ ہے۔ امانت کی حفاظت کرنے والا قیامت کے دن پل صراط آسانی سے گزر سکے گا، اور صرف ہمارا دین ہی امانت داری کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا بلکہ جتنے بھی دین ہیں سارے دینوں میں امانت داری کی تعریف اور ستائش کی گئی ہے، اور خیانت کو سارے دینوں کے اندر قبیح سمجھا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو امانت داری اتنی عظمت والا کام ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی امانت داری اختیار کرے اور اپنے اخلاق بلند رکھے تو اس کے اس کردار کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے لیے دولت ایمان کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل اس سلسلے میں کافی ساری واضح شہادت ہے کہ حالت کفر میں بھی وہ امانت دار تھے، تو اس امانت داری کی برکت سے اللہ رب العالمین نے انہیں حضور کی غلامی کا شرف عطا فرما دیا۔
تو امانت داری سارے دینوں کے اندر قابل تعریف ہے، اور اسلام اس کی خصوصی تاکید فرماتا ہے۔ اسلام کے اندر امانت داری فرض ہے، اور خیانت کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ حضور نے اسے نفاق کی علامت قرار دیا اور امانت داری کو ایمان کی علامت قرار دیا۔ سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ جو بندہ امانت دار نہیں، اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہوتا، وہ کامل مومن نہیں ہوتا۔ اور خیانت کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کان فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعہا، کہ سرکار نے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ چاروں ہی کسی میں ہوں تو وہ بندہ تو پکا منافق ہے، اور اگر ان چاروں میں سے کچھ اس میں ہوں تو اس میں منافقت کی علامت پائی جاتی ہے۔ وہ 4 خصلتیں کیا ہیں؟ سرکار نے فرمایا پہلی یہ ہے کہ بولے تو جھوٹ بولے، دوسری وعدہ کرے تو وعدہ خلاف ورزی کرے، اور تیسری یہ ہے کہ جب کوئی معاہدہ کرے تو اسے توڑ دے، اور چوتھی یہ ہے کہ جب جھگڑا کرے تو بیہودہ گوئی سے کام لے۔ اور ایک حدیث پاک میں ساتھ یہ بھی اضافہ ہے کہ اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کرے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی اضافہ ہے کہ یہ منافقت کی علامتیں ہیں، خیانت کرنا منافقت کی علامتیں ہیں۔ اور اگرچہ وہ بندہ روزہ رکھے، اگرچہ نماز پڑھے، حج اور عمرہ کرے، اس کے باوجود اگر اس قسم کی خصلت اس میں موجود ہے تو وہ بندہ منافقت کی خصلتوں کا حامل ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اسلام کے اندر یہ ایمان کی علامت ہے امانت داری، اور خیانت کرنا یہ نفاق کی علامت ہے، اور اسلام کے اندر اس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے، اور یہ قابل تعریف عمل ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جس امانت داری کی تعریف کی گئی یا کی جاتی ہے، وہ امانت داری وہ ہے جو بلند کردار کی وجہ سے ہو، اخلاق عالیہ کی وجہ سے ہو، خوف خدا کی وجہ سے ہو۔ اگر اپنے کردار کی بلندی کی وجہ سے کوئی بندہ امانت دار نہیں، صرف لوگوں کے ڈر کی وجہ سے امانت دار ہے، کہ کسی امانت رکھنے والے نے یا امانت سپرد کرنے والے نے، وہ بندہ طاقتور ہے اور یہ اس کی امانت ہضم کر نہیں سکتا، اس کے ڈر سے اسے واپس کر رہا ہے، تو یہ لوگوں کے خوف کی وجہ سے جو امانت داری کی جاتی ہے، اس پر گرفت تو کوئی نہیں، پکڑ تو نہیں ہوگی، لیکن یہ عمل اس قدر قابل تعریف نہیں ہے جو تعریف خوف خدا کی وجہ سے اور بلندی کردار کی وجہ سے امانت داری کی تعریف کی جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ اہل کتاب کی یہ 2 صورتیں بیان کی گئیں کہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو امانت دار ہیں، اور انہی میں سے ہیں کچھ جو خائن ہیں، بددیانت ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کی یہ خصلت بیان کی گئی کہ وہ بددیانت ہیں، ورنہ مسلمان کے بارے میں تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ بددیانت ہو۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج اقوام عالم کے اندر جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ بددیانتی کے ساتھ اور خیانت کے ساتھ معروف ہے۔ اہل اسلام کو چاہیے کہ سرکار نے جب فرما دیا کہ مومن کے اندر تو یہ بددیانتی ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو علامت ہی نفاق کی ہے، تو اپنے اندر امانت کی صفات اہل اسلام کو اپنانی چاہیے، اور انہیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ یہودیوں کی علامت ہے جو ہم میں پائی جا رہی ہے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں جن میں سے کچھ لوگ بددیانت ہوتے ہیں، اور جب ان کی بددیانتی پر قرآن گواہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اہل کتاب کو امین نہیں سمجھا جائے گا، امانت دار سارے اہل کتاب کو نہیں سمجھا جائے گا۔ خاص طور پر دنیاوی معاملات کے اندر تو اگر ضرورت پڑے تو اس کے پاس
کوئی امانت رکھی جا سکتی ہے کسی اہل کتاب کے پاس، لیکن دینی معاملات کے اندر تو ان کی بددیانتی اور قومی سطح پر ان کی بددیانتی تشت ازبام ہو چکی ہے کہ وہ دینی اعتبار سے کسی طور پر بھی امانت دار نہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں تورات اور انجیل دی تو اس امانت الہی کے اندر بھی انہوں نے خیانت کی، اس کے اندر بھی تبدیلیاں کی، تعریفیں کی، وہ باتیں شامل کر کے اللہ کی طرف منسوب کی جو اللہ نے اتاری ہی نہیں تھی۔ اس لیے سارے اہل کتاب دینی اعتبار سے تو بالکل ہی غیر معتبر ہیں ان کی امانت، اور وہ خائن ہیں۔ اور دنیا داری کے معاملہ میں ان کا ویسے تو قرآن مجید نے نقطہ نظر یہ بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا مال اگر ہم کھا بھی لیں تو ہم پر مواخذہ کوئی نہیں ہوگا، یہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اتنے جری ہیں۔ لیکن فی زمانہ اب اقوام عالم کے اندر یہ جو اہل کتاب کہلانے والے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی روش میں تھوڑی تبدیلی کر دی ہے، اور وہ تبدیلی انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ چھوٹے موٹے معاملات کے اندر اپنے کردار کو یا اپنی امانت کو واضح کرتے ہیں کہ چھوٹے موٹے معاملات کے اندر یہ خیانت نہیں کرتے۔ مثلا کوئی چیز بنائی تو اس میں خیانت نہیں کی، جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کے میٹیریل میں وہ پورے کے پورا انہوں نے امانت کے طور پر وہ انہوں نے پورا کام کیا ہے۔ چھوٹے موٹے معاملات کے اندر یہ خیانتیں نہیں کرتے، خیانت اب بھی کرتے ہیں لیکن بڑے بڑے معاملات کے اندر، یعنی مال مسلمانوں کا ہے، وسائل مسلمانوں کے ہیں، اور معدنیات مسلمانوں کی ہوتی ہیں، لیکن یہ ان میں ان مالوں کو اپنے ہتھیانے کے لیے اور قبضہ کرنے کے لیے یہ وہ کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے معاملات کے اندر تو امانت داری ظاہر کر لیتے ہیں، لیکن ان کی خیانت کی ہولناکیاں جو ہے وہ ہر ذی شعور ملاحظہ کر رہا ہے، اور مسلمانوں کے قومی اور ملکی اور ملی مفادات وہ پامال کرتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ کافر تو خیانت کریں تو وہ ظاہر ہے ان کا طرز عمل ہے، مسلمان کبھی بھی کسی شخص کے ساتھ بھی خیانت نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کو اجازت ہے۔ اگر مسلمان کے پاس کوئی مسلمان امانت رکھے تو مسلمان تب بھی امین رہے گا، اور اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کے پاس امانت رکھے تو مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافر کے مال کے اندر بھی خیانت کرے۔ اور خیانت کے علاوہ کسی مسلمان کے مال کو بھی غصب کرنا یا اس کی رضامندی کے بغیر لینا یہ دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم ذمہ اس کے مال کو بھی نقصان پہنچانا اور اس کی رضامندی کے بغیر لینا یہ بھی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ عام طور پر لوگوں کا رویہ اور طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جو ہم سے جیسا سلوک کرے ہم بھی اس سے ویسا ہی سلوک کرتے ہیں، جو ہماری چیزوں کو امانت سے رکھے اور محفوظ رکھے اور ہماری امانتیں ہمیں واپس لوٹائے ہم بھی اس کی امانت واپس لوٹائیں گے، اور جو ہماری امانتوں کی حفاظت نہ کریں ہم بھی اس کی امانتوں کی حفاظت نہ کریں گے۔ یہ عام طور پر ایک طرز عمل ہے، لیکن اسلام اس خیال کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، کہ جو تیرے پاس امانت رکھے اس کی امانت اس کو واپس لوٹا دو، اور جو تیرے ساتھ خیانت کرے تو اس کے ساتھ خیانت نہ کر۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے خیانت کی ہے تو ہم نے بھی اس کے معاملات میں خیانت کی ہے، مسلمان کی یہ شان نہیں۔ مسلمان ہر حال میں اور ہر شخص کے ساتھ امانت داری والا معاملہ کرتا ہے۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ اہل کتاب کا چونکہ نقطہ نظر یہ تھا کہ دوسرے دیندار دوسرے دینوں کے جو متبعین ہیں ان کے پاس جو مال ہے وہ بھی ہمارا ہی ہیں، ان کا ہم ہتھیار بھی لیں گے تو اس میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تو وہ دوسرے لوگوں کا مال ہتھیانے کے لیے دلیل یہ دیتے تھے، ہیلا یہ تراشتے تھے کہ یہ ہمیں ہماری کتاب نے کہا ہے۔
تو دوسروں کے مال کو ہتھیانے کے لیے ہیلے بہانے بنانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ مسلمان کی یہ شان نہیں، مسلمان کی شان یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے، مسلمان ہر بندے کا حق کما حق ہو ادا کرتا ہے۔ اسی طرح کسی کا مال دبا لینا یہ بھی حرام ہے، اور وہ خواہ کسی دوسرے مسلک یا دوسرے مذہب کا ہی ہو، پھر بھی اس کا مال دبا لینا یا اس کے مال میں خیانت کرنا یہ جائز نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ نور تو ملاحظہ فرمائیں کہ سرکار جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے جا رہے تھے تو جن لوگوں سے تنگ آ کر سرکار یہاں سے ہجرت فرما رہے تھے، انہی لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دے کے جا رہے تھے۔ تو سرکار کا اسوہ نور تو یہ ہے کہ دشمنوں کی بھی امانتوں میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، اور اپنے حالات کو سرکار کے اسوہ نور کے مطابق اللہ رب العالمین ہمیں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی علماء نے بیان فرمایا کہ کسی بھی حرام کو حلال جاننا یا حلال کو حرام قرار دینا یہ اللہ رب العالمین پر افتراء ہوتا ہے، اور یہ سخت قابل مذمت ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اسی آیت کریمہ کے ضمن میں علماء نے بیان فرمایا کہ جب وہ صحابی جس کا یہودی کے ساتھ لین دین تھا، اس نے جب صحابی کو ان کا پیسہ، ان کا قرضہ واپس دینے سے انکار کیا، اور وجہ یہ بیان کی کہ ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سلطنت، سرکار کی قدرت اور اللہ کے ہاں سرکار کا مقام و مرتبہ ملاحظہ فرمائیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کذب اعداء اللہ ما من شیء کان فی الجاہلیۃ الا وہو تحت قدمی ہاتین الا الامانۃ فانھا مودۃ الی البر والفاجر، کہ سرکار نے فرمایا اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا ہے کہ ان کی کتاب یا ان کا دین انہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے، وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا خبردار، عظمت دیکھیں سرکار کی، فرمایا خبردار، دور جاہلیت کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے میری قدموں کے نیچے پامال ہیں، سوائے امانت کے کہ وہ نیک کو بھی واپس لوٹائی جائے گی، برے کو بھی واپس لوٹائی جائے گی۔ باقی جتنے بھی معاملات دور جاہلیت کے ہیں سب کو میں نے مٹا دیا ہے، سارے میرے قدموں کے نیچے پامال ہیں۔ تو حضور کا یہ فرمان حضور کی عظمتیں تو واضح کر ہی رہا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ سبق بھی دے رہا ہے کہ امانت اتنی اہمیت والی شے ہے کہ سرکار نے باقی سارے معاملات کو ختم فرمایا، لیکن امانت کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ نیک کو بھی واپس کی جائے گی، برے کو بھی واپس کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔